لیکن یہ انتخابات جس طرح سے ڈیزائننگ ہو رہے ہیں، اس طرح سے ان کی نقشے بن رہے ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ ان انتخابات میں ایسے عناصر جو مذہب کو استعمال کریں گے، اور وہ بھی تعصباتی مذہب اور فرقہ وارانہ مذہب اور فرقہ وارانہ سیاست، جس میں باقاعدہ طور پر اپنی پہچان کے ساتھ فرقے اپنی پہچان کے ساتھ اپنے شعاروں کے ساتھ اتر رہے ہیں۔ ہر فرقہ اپنے مقدسات لے کر میدان میں آئے گا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا یہ رسول اللہ کو ووٹ دینا ہے، ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا یہ دین کو ووٹ دینا ہے، ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا یہ قرآن کو ووٹ دینا ہے، ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا یہ اہل بیت کو ووٹ دینا ہے، ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا امام حسین کو ووٹ دینا ہے، ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا بی بی زہرا کو ووٹ دینا ہے۔ یہ سارے مقدسات کو اٹھا کے لے آئیں گے نامقدس ترین میدان کے اندر۔ سیاست سب سے پلید میدان ہے، سب سے نامقدس میدان ہے، راج سیاست، شیطانی سیاست۔ ایسا مخمصہ بناتے کیوں ہو؟ مقدسات کو بیچ میں رکھ کر سیاست کیوں کرتے ہو؟ کہ تاکہ ایک طرف سرٹیفکیٹ دو عاشقی کا اور ایک طرف سرٹیفکیٹ دو دشمنی کا۔ مقدسات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عوام احتجاج کریں، مذمت کریں ایسے افراد کی جو مقدسات کو سیاست میں آ کر استعمال کرتے ہیں ٹول کے طور پر۔ اور یہ الیکشن ڈیزائن ہی اسی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ سیکولر سیاست کا معنی یہی ہوتا ہے کہ غیر مذہبی سیاست۔ سیکولر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس میں مذہب کی گنجائش نہیں ہے۔ سیکولرزم کا نعرہ لگایا تو کم از کم پابند رہو اس کے۔ اگر بے دینی کا راستہ اختیار کر لیا ہے تو بے دینی کا الیکشن لڑو آپ۔ دین کو کیوں اس میں ملوث کرتے ہو؟ مقدسات کو کیوں اس میں آلودہ کرتے ہو علاقہ؟ اس لیے یہ الیکشن گلی گلی اور کوچہ کوچہ اور گھر گھر کے اندر جنگ کی فضا اور دشمنیوں کی فضا بنانے جا رہے ہیں۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ عوامی شعور اس فتنے سے نجات دے سکتا ہے، اور عوامی شعور اگر نہ بیدار ہو تو پھر تباہ کن صورتحال پیدا ہوگی، اور یہ بنیاد بن جاتی ہے پھر اگلے مارکوں کے لیے۔ مثلا اس وقت جو دشمنیوں کی بنیاد پڑے گی، جو الیکشن کے دوران جو محاذ کھلیں گے، یہ محاذ کبھی بھی بند نہیں ہوں گے۔ یہ محاذ آئندہ سالوں میں بغیر الیکشن کے جاری رہیں گے۔ یہ عام دنوں میں، یہ محرم، رمضان اور سفر میں اور ہر جگہ پر یہ محاذ پھر دوسرا رخ اختیار کر لیں گے۔ الیکشن کے بعد یہ محاذ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ غلطی ہے، نافہمی ہے ان لوگوں کی جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے دنوں میں یہ محاذ کھولیں گے اور بعد میں یہ محاذ بند کر دیں گے۔ یہ حماقت محض ہے۔ یہ پہلے بھی بعضوں نے یہ جرم کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دفعہ لوگوں کو ایک محاذ میں اتار کے پھر انہیں کہیں آپ واپس آ جاؤ، الیکشن بند ہو گئے، اپنی اپنی پوزیشنوں میں۔ نہ کوئی پیر واپس گدی پہ بیٹھے گا۔ جب گدی کا اس کو مزہ آ جاتا ہے پھر گدی پہ کوئی نہیں بیٹھتا ہے، وہ گدی پر ہی بیٹھتا ہے ہمیشہ۔ سیاست وہ گدی ہے کہ ایک دفعہ کسی کو اس کا شوق چڑھ گیا تو وہ اترتا ہی نہیں ہے۔ آپ اتار کے دکھاؤ مجھے کوئی ایسا، خصوصاً مولانا طبقہ، یہ تو جہاں بیٹھ جائے پھر ناممکن ہے کہ وہاں سے اٹھایا جائے۔ یہ کیسے نکلیں گے وہاں سے اس سیاست سے؟ انتہائی احمقانہ ڈیزائننگ انتخابات کی وقتی ضرورتوں کے تحت ہو رہی ہے، خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل و شعور دے، بیداری عطا کرے تاکہ اس کا حصہ نہ بنے۔